شاہ عبد القدوس گنگوہی صابریہ سلسلے کے فقیر ہیں. حضرت علاء الدین ثابت کلیر، حضرت شمس الدین ترک پانی پتی، حضرت جلال الدین تبریزی، اور حضرت جلال الدین تبریزی کے بعد حضرت شاہ احمد عبدالحق رودولی یہ لکھنؤ اور حیدرآباد کے بیچ کی جگہ ہے، اور حضرت احمد عبدالحق سے حضرت شاہ عبد القدوس صاحب ہے. گنگو شریف سہارنپور. تو دیکھا تو زبان بند ہو گئی، کچھ دیر خاموش کھڑے رہے. حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی نے فرمایا کہ کہیے. بہت ہمت کر کے انہوں نے کہا کہ یہ لباس اتار کے رکھتا ہوں. وہ پوچھ چکے تھے کہ یہ کون ہیں، کیا ہیں، تو اسی طرح سے کہا کہ ان کی اتنی آبرو اور میں اتنے دن سے یہاں خدمت میں حاضر ہوں اور مجھ کو کچھ نہ حاصل ہو سکا. تو جواب ملا کہ جو کچھ حاصل ہے یہ اس کو بہت بہت سمجھ لیجئے، اٹھا لیجئے، یہ اپنی عبا و قبا پہن لیجئے اور پھر بیٹھ جائیے اسی طرح، ورنہ یہ بھی چھین لی جائے گی. آپ نے کیا کھویا، اس پہ غور فرمایا شاہ عبد القدوس گنگوہی نے کہ آپ نے کیا کھویا. وہی ابھی ذکر کر رہا تھا کہ جب آپ اپنی طرف دیکھ رہے ہیں، اپنے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اپنے لیے زندہ ہیں، اپنا گھر دیکھتے ہیں، اپنا مکان دیکھتے ہیں، اپنی لڑکی کی شادی دیکھتے ہیں، ان کی زندگی دیکھتے ہیں، اس کو بنانا ہے. باہر کے لیے اگر کوئی کچھ آپ سے پوچھ لے یا کہہ دے تو اتنی بڑی گستاخی ہو جائے گی کہ اس کو آپ نہ جھیل پائیں. تو باطن کا کون سا سوال ہے، باطنی زندگی کہاں سے؟ حضرت خضر نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ جی نہیں، آپ اس کا کوئی حق نہیں رکھتے، یہ کام باطن کے راستے کا تھا، اس میں آپ کسی طرح کا عوض پانے کا کوئی حق نہیں رکھتے ہیں، یہ سب لا حاصلی کا مقام. سیکریفائس کی، آہوتی دی، بھول جائیں آپ کہ ہم نے کوئی خدمت کی ہے، ہم نے کوئی آہوتی دی ہے، اور اگر یاد رہ گیا تو وہ جرم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمے جرم عائد ہوا کہ آپ کو یاد کیوں رہ گیا کہ ہم نے خدمت کی ہے. فرما رہے ہیں کہ بھئی ساتھ رہنے لائق نہیں ہو، ہاں دوبارہ بھول کی بھئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں چونک کے کہ ہاں صاحب بھول تو ہی، ایگریمنٹ یہی ہوا تھا کہ آپ نے کچھ ٹوکیں گے، نہ بولیں گے، نہ پوچھیں گے. اب آئندہ دھیان رکھوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک بھائی، رکھنا دھیان. حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی فرما رہے ہیں ان سجادہ صاحب سے کہ آپ اپنی اوقات کے اندر رہیں، آپ جس لائق ہیں اتنی آبرو بہت ہے، اور اگر آپ کے مزاج میں تنتناہٹ پیدا ہوئی، جھلاہٹ آئی، یہ اتروا لی جائے گی. کسی رعایت کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. فرمایا شاہ عبد القدوس گنگوہی نے کہ آپ نے کیا کھویا. کھونا ذرا غور کریں آپ، یعنی جس کے بعد کچھ ملنے والا نہ ہو. آپ بزنس میں رقم لگاتے ہیں اس خیال سے کہ وہ
لوٹ کے آئے گا. آپ کھیت بوتے ہیں اس خیال سے کہ فصل حاصل ہو جائے گی. آپ کسی کی مدد امداد اس خیال سے کرتے ہیں کہ اس سے کچھ حاصل ہوگا، اور اسی حالت میں آپ مدد بھی کرتے ہیں اور امداد بھی کرتے ہیں. جب آپ کو یہ اندازہ لگے کہ اس سے ہم کچھ اینٹھ لیں گے آگے، یا یہ ہمارے کسی کام آئے گا، اور اگر اس طرح کی کوئی شکل صورت نہ موجود ہو، پھر آپ امداد کر رہے ہیں یا کام آ رہے ہیں یا خدمت کر رہے ہوں، تب کیا ہو؟ اسی سلسلے میں فرما رہے ہیں حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی یہ بہت بلند ہمت تمہارے منصب کا نہیں، تم اس لائق نہیں ہو. تیسرا کیا تھا؟ اسی سینٹینس میں ایک تیسری جگہ اور جی، ایک کام بلند ہمت لوگوں کا ہے، اس کے بجاجی کے سلسلے میں جو قربانیاں پیش کرے وہی اس کے حقیقی کے لائق ہوتا ہے. ہاں، اور ایسو حضرت ابراہیم ادہم کا واقعہ ہے، جہاں تک اگر میں بھول نہیں رہا ہوں، اگر بھول جاؤں کوئی اور ہو تو مجھے آپ اگر یاد ہو کسی کو تو بتا دیں، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید انہیں کا واقعہ ہے. حضرت ابراہیم ادہم کوئی صاحب ساتھ رہتے تھے، وہ کہیں رخصت ہوئے، کہیں ٹیمپریری طور پر گئے ہوں گے یا کوئی بات ہوگی، کسی ضرورتاً کوئی بات ہوگی، الگ ہوئے کچھ روز کے لیے، جو کچھ رہا ہو. انہوں نے چلتے وقت پوچھا کہ میں اتنے دن ساتھ رہا، حضور مجھے یہ بتا دیں کہ مجھ میں کیا کیا عیب ہے، تاکہ میں انہیں سنبھالوں اور انہیں درست کروں. بہت دھیان سے سنیے. حضرت ابراہیم ادہم بہت بلند لوگ ہیں، اتنے بلند لوگ ہیں کہ ہماری جیسوں کی ہزار پوچھتیں بھی ان کا ایک کا مقابلہ کرنے کے لائق نہیں. وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم اتنے دن ساتھ رہے، آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہمیں کیا عیب ہے، تاکہ ہم اسے درست کرنے کی کوشش کریں، اس طرف خیال کریں. حضرت ابراہیم بن ادہم کا جواب ہے کہ بھئی عیب اپنے دوسرے سے پوچھ لینا، عیب اپنے دوسرے سے پوچھ لینا. ہم نے تم کو پیار کی نگاہ سے دیکھا تھا. یہ عشق کا مقام ہے. حضرت فرید الدین عطار یہ واقعہ لکھ رہے ہیں تو وہ عشق محبت کی راہ سے یا پیار کی راہ سے عشق نہ لکھ کر اس کو دوسرے لفظوں میں بیان کرتے ہیں، لیکن وہ رہا ہوگا عشق ہی. اس مقام پہ عیب نہیں، اگر عیب آپ دیکھ رہے ہیں تو عشق نہیں رہ جائے، عشق نہیں ہے. آپ روز بتا رہے ہیں کہ تمہیں یہ عیب ہے، تمہیں یہ اچھائی ہے، روز یہ عیب ہے، روز اچھائی، عشق نہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں، ایک قانون بیان کر رہے ہیں کہ اگر عشق ہے کسی سے تو اس میں سب اچھائی ہی نظر آئے گی، برائی کہیں سے نظر نہیں آئے گی. اور لیکن تم اس مقام پہ جب ہو، انسانی اعلیٰ انسانی مقام پہ جب ہوگے تب نا. اور اگر تم جانور پن کے ساتھ جڑے ہوئے ہو یا تھوڑا بہت جانوریت سے نکل چکے ہو تو تم کو ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز ایسی کھٹکے گی کہ اس میں تم الجھو گے اور تمہارا ذہن جانوریت کی طرف گھوم جائے گا. وہی لڑنا جھگڑنا.
یہ کرنا، یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ اوقات کچھ نہیں، ایک بھنگے کی کیا اوقات، دو پاٹن کے بیچ آج ثابت اچانک کوئی، اتنی اوقات ہے خالی۔ لیکن ذہن کا شیطانی زور اس طرح کا ہے کہ وہ کہیں رکتا نہیں، ان سے بھی الجھاؤ، ان سے بھی الجھاؤ، ان سے بھی الجھاؤ، اور پھر جا کے پیغمبروں سے الجھاؤ، پھر جا کے اللہ سے الجھاؤ۔ یہ آدمی کے، جانور قسم کے آدمی کے ذہن کا ایک شیطانی زور ہے، اور اگر باطن کا ہے اور مقام عشق کا ہے تو کہیں بھی اس کو عیب نہیں سمجھ میں آتا، ہر چیز میں حسن نظر آتا، عیب سے عیب کی چیز میں اس کو خوبی ہی نظر آئی۔ ظاہری حالت پہ جو فقیر اس مقام کا موجود ہوتا ہے، اس کے پاس اسی طرح سے بھیجتا ہے غیب، چاہے اسے معلوم ہو یا نہ ہو، جو جا رہا ہو اس کے پاس تو غیب بھیجتا ہے۔ ظاہری زمین پہ جو موجود ہوگا فقیر اس مقام کا، اس کے پاس سالک اسی طرح سے غیب سے بھیجے آتے ہیں۔ ایک یہ دستور بھی ہے اس میں، جو زمین پہ ظاہر ہے وہی تعلیم دینے کا حق رکھتا ہے۔ فیض دینا تو وہ تو اہل باطن جو غیب میں موجود ہیں یا جو زمین سے گزر گئے وہ صرف فیض دیتے ہیں، تعلیم نہیں دیتے۔ اب تعلیم اگر نہیں ہے تو فیض نہیں۔ اصل چیز تعلیم ہے کہ تعلیم اس فیض تک پہنچاتی ہے یا اس فیض کے پانے کے لائق بناتی۔ جو لوگ اس زمین سے رخصت ہو کر اس دنیا میں موجود ہیں وہ صرف فیض دیتی، تعلیم نہیں دیتی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب ان کو کوئی کمی تو ہے نہیں، غیب میں جہاں چاہیں جڑ جاؤ، جس سے چاہیں جا کے پوچھ آئیں، آنکھ بند کریں اڑ جائیں، آسمان کے اندر جانے کتنی روحوں سے مخاطب ہو جائیں، لیکن دستور یہی ہے، قاعدہ یہی ہے کہ جو زمین پہ موجود ہوگا اس علم کا اختیار رکھنے والا اس کے پاس غیب بھیجتا ہے۔ پانے والے کو یہ معلوم ہو یا نہ ہو کہ اس کو غیب نے بھیجا ہے، لیکن انتظام تو وہیں سے ہوتا۔ جی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے حضرت خضر کے پاس۔ جی پہنچے جا کر تو کہا کہ میں آپ سے باطنی سیکھنا چاہتا ہوں، باطنی علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ بھائی اس ایک میرے پاس شرط ہے کہ جو کام کروں گا اس میں آپ ٹوکے نہ کوئی دخل دیں، تب تو ٹھیک ہے، نہ کچھ پوچھیں تب تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو ہم آپ کو الگ کر دوں گے۔ ان کی شرطیں منظور کی تو راستے میں پہنچے جا کر ایک شہر میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک دیوار اٹھا لو۔ صبح سے شام تک اٹھایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ہم نے اتنی محنت کی، اس کے عوض میں چلو اس سے مانگ کر کھانا ہونا تو کھا لیا جائے۔ کہنا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو پھر فرمایا کہ واہ بھائی، ہم نے تو اتنی محنت کی اور کچھ بھی نہیں، اور کھانے کے لیے بھی انکار کیا، اور پھر بلا وجہ کیوں اٹھائے گئے اس کو؟ پھر ہم نے کہا کہ ہمارے بات پر نہیں دخل دینا، نہ پوچھنا نہ ٹوکنا۔ کہنا ہاں ہم سے تو بھول ہوئی۔ پھر اس کے آگے نہیں، آگے کا کوئی سوال نہیں، ابھی یہی بات پوری نہیں۔ اس نے یہ کہا انہوں نے کہ حق موجود نہیں ہے کہ اس کے عوض میں آپ کو دیا جائے، حق موجود نہیں، لا حاصلی جو بتا رہے لا حاصلی، آپ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ سکتے،
اس سلسلے میں آپ کچھ عوض نہیں چاہ سکتے. ایسی خدمت کرنا مشکل کام ہے نا جس میں آپ کو کوئی عوض ملنے والا نہ ہو, کوئی آپ کا ایڈورٹائز نہ ہو, کہیں نام نہ ہو. میں نے بتایا تھا کہ آج کل کیرتن ہو رہا نا, قوالی ہو رہی, تو اس میں 5 روپیہ اگر کوئی دے تو اس کے نام کا اناؤنسمنٹ. پیسہ دیتے ہی لوگ اس لیے ہیں کہ ان کے نام کا اناؤنسمنٹ ہو, یعنی اس سے کچھ ان کو حاصل ہو. اور اگر یہ بھی حاصل نہ ہو تو کچھ نہیں دیں گے. اور پوچھ نہیں سکتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے پوچھ لیا کہ پھر آپ نے کیوں کیا تھا. یہ غلطی یہ کی تھی کہ عوض مانگا اس کا, اور دوسری غلطی یہ کی کہ پوچھ لیا کہ آپ نے پھر کیوں کیا ایسا. آیا سمجھ؟ تو ظاہری طور پہ جو موجود تھا اس علم کا اختیار رکھنے والا, اس کے پاس حضرت موسیٰ ایسا جلیل القدر پیغمبر بھیجا گیا. چاہے کوئی پیر غیب میں کسی طرح سے موجود ہو,